آج کی اس ویلاگ میں کھل کر بات کروں گا، وہ تمام باتیں کہوں گا کہ جو شاید میں نے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں کہی ہیں، لیکن آج کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، آج کھل کر بات ہوگی۔ آپ کیا ملک کی معیشت کو سدھارنے آئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کیا ملک میں درپیش مسائل کو ختم کرنے آئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کیا ایک غریب آدمی کی آواز بننے آئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ کیا آپ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبے لے کر آئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے جو کہا وہ سب جھوٹ تھا اور صرف جھوٹ تھا۔ آپ نے حکومت گرانے سے پہلے یہ کہا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی، آپ نے مہنگائی بڑھا دی۔ آپ نے کہا کہ ایک غریب آدمی جو کہ پریشان ہے، روزگار اس کے پاس نہیں ہے، اس کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ آپ نے روزگار کیا فراہم کیا؟ آپ نے جو روزگار تھا بھی اس کو بھی چھین لیا۔ آپ نے کہا بجلی کے بل لوگوں کے بہت آتے ہیں، ہم لوگوں کی اس پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ آپ نے کوئی ریلیف دیا؟ قطعاً نہیں۔ آپ نے بلکہ الٹا کیا، آپ نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے۔ آپ نے کہا عوام کے لیے پیٹرول ڈیزل بڑا مہنگا ہے، عوام بڑی پریشان ہے اور ہمیں عوام کی اس پریشانی کا احساس ہے۔ آپ نے حکومت میں آ کر کیا کیا؟ آپ نے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا، آپ نے ڈیزل بھی مہنگا کر دیا۔ ڈالر جو پہلے 200 سے نیچے تھا، آپ نے کہا یہ 200 سے نیچے ڈالر، ہم تو اس کو آنے سے پہلے کہا کہ ہم تو اس کو لے جائیں گے 150 پہ 100 پہ لے جائیں گے۔ آپ نے لا کر اس کو 300 پہ کھڑا کر دیا۔ اس سب کے کرنے کے بعد ستم ظریفی یہ کہ آپ کو شرم تک نہیں آئی، آپ میں احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ نے آ کر صرف ظلم کیا، آپ نے آ کر صرف اپنی کرسی کو، اقتدار کی کرسی کو وہ تمام تر اقدامات کیے کہ ہم سے کوئی چھین نہ سکے۔ آپ نے ان سب کو بھی قبول کر لیا جن کے ساتھ آپ کی سیاسی مخالفت رہی، صرف اقتدار کی خاطر، صرف اپنے کیسز کو ختم کرنے کی خاطر۔ اور اسی سلسلے میں آپ نے آ کر نیب قوانین میں ترمیم کی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے خود بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھی آپ نے معاف کروایا، اور پھر لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ ہم بڑے پارسا ہیں، یہ دیکھیے ہمارے خلاف جو کیسز تھے وہ بے بنیاد تھے اور ہم اس میں سے بری ہو گئے ہیں۔ بری تو آپ جس طریقے سے ہوئے یہ پورا ملک جانتا ہے، اور پورا ملک جانتا ہے۔ تو 17 جولائی کو جب ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں، تو آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی تمام تر جو دھاندلی کی کوششیں تھیں وہ بھی ناکام ہوئیں، کتنا ووٹر نکلا اور آ کر بلے پہ ٹھپا لگا۔ پھر اس کے بعد اکتوبر میں بھی ضمنی انتخابات میں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، وہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ 9 اپریل سن 2022 کے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا، ووٹنگ ہونی تھی، اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 3.5 سال سے حکومت میں تھی، 1.5 سال باقی رہ گیا تھا، یہ ٹائم بھی گزر جانا تھا، لیکن 13 جماعتیں ایسی تھی ہماری ملک کی اور ان کے لیڈرز ایسے تھے جن کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کو نہ گرایا گیا تو نہ گرانے کے نتیجے میں ان کی بقیہ زندگی جیل میں گزرے گی، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹاپل کریں، یعنی کہ ایک طرح سے سافٹ کو کریں۔ اور یہ انتہائی غیر جمہوری اقدام تھا۔ غیر جمہوری اقدام اس طرح سے تھا کہ اگر صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو ان ہاؤس تبدیلی کر کے چینج کر دیا جاتا، یعنی کہ اپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہیں، پی ٹی آئی کے پاس کم تھے، تو اب حکومت کی چھٹی کر دیں، حکومت کو گھر بھیج دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب منڈیاں لگیں، جب خریداری ہو ایم این ایز کی اور ایم پی ایس کی، جیسے کہ پہلے بھی چھانگا مانگا میں ہو چکا، پھر اس دفعہ سندھ ہاؤس میں ہوا، پنجاب میں ہوا کہ پنجاب میں آپ نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو خریدا کہ تاکہ وہاں پر اپنے بیٹے، اپنے ہر دل عزیز بیٹے، اپنے یعنی کہ ان کے ہر دل عزیز بیٹے حمزہ شہباز کو سی ایم بنایا جا سکے، اور آپ نے ایک حکومت کو، ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر بیچ کے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ کا تو احساس ہی مر گیا، آپ نے کسی کی کوئی فکر نہ کی۔ آپ نے اس کے بعد بھی دھڑلے سے یہ کہا کہ ہم حکومت میں رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر آپ نے بے بنیاد کیسز ایف آئی آر پہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر لانچ کرتے چلے گئے، اور اس دوران آپ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بے خبر ہیں، سو رہے ہیں، لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، سن ہیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہمارے ساتھ جو کچھ پہلے کیا جاتا رہا مختلف ادوار میں انہی جماعتوں کی طرف سے جو اب حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، وہ اب ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ 3 نومبر سن 2022 عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس قاتلانہ حملے کی بنیاد بھی کس نے رکھی؟
میاں جاوید لطیف نے، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، جنہوں نے پاکستان اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن پہ پی ٹی وی پہ آ کر ایک کیمپین لانچ کی عمران خان صاحب کے خلاف. اور عمران خان صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کیا کس وجہ سے جا رہا ہے، کہ تاکہ عمران خان صاحب پر حملہ ہو، عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹایا جا سکے. پھر اس کے بعد بھی سکون نہیں لیا، آرام نہیں کیا گیا، کیونکہ دیکھیں آپ نے تقسیم سے ہی جینا ہے اور آپ کی سیاست ہی تقسیم پر مبنی ہے. آپ نے 97 میں جوڈیشری کو تقسیم کیا، آپ نے ایک آرمی چیف کو گھر بھیجنے کی کوشش کی، جہاز طیارہ ہوا میں تھا اور آپ نے یہاں پر رد و بدل کرنے کی کوشش کی. آپ نے چاہا اس وقت بھی کہ فوج میں ہمارے سپلٹ ہو جائے، یہ آپ ہمیشہ سے چاہتے رہیں اور اب کرنٹ دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. 8 مارچ کو آپ نے کیا کیا، ذل شاخ کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک نیریٹو اور بلڈ کیا گیا کہ جی نہیں یہ تو پی ٹی آئی نے خود سے کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 14 اور 15 مارچ کو جو کیا، آپ نے نہتے لوگوں پہ جن کے ہاتھ میں محض صرف ڈنڈے تھے اور اپنا مقابلہ کر رہے تھے. دفاع تو ہر کسی کا حق ہے نا بھائی، دفاع تو کوئی کر سکتا ہے نا، کہ آپ ان سے ان کے دفاع کا حق بھی چھیننا چاہتے ہو. آپ نے بھرپور طاقت کا استعمال کیا لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اسلام آباد پہنچے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، آپ نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ آپ ان کو وہاں سے گرفتار کریں گے. آپ ان کو وہاں پر بھی گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ ایک عام آدمی، صرف پی ٹی آئی کا ورکر نہیں، ایک عام آدمی گھر سے نکلا اور اس نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا. اور اب عدالتوں کو تقسیم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ پنجاب میں الیکشنز نہ ہوں، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پنجاب ہی سب کچھ ہے. اگر آپ پنجاب سے ہارتے ہیں تو آپ قومی اسمبلی میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. جب عمران خان صاحب نے دسمبر میں کہا تھا کہ آؤ بیٹھو بات کرو، اس وقت تو لگ رہا تھا کہ نہیں، ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے گورنر کے ذریعے اپنا پلان چلا دیا ہے، اب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا، وہ یہ لے نہیں سکیں گے، ہم نے ان کے بندے غائب کر دیے ہیں، نمبرز پورے نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد ہماری حکومت بن جائے گی. آپ اس میں ناکام ہوگے تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگا لو نگران، اور نگران حکومت اپنی مرضی کا، آئی جی مرضی کا لگا دو، تمام افسران اپنی مرضی کے لگا دو، بیوروکریسی میں اپنی مرضی کے بندے لگا دو، پلانٹ کر دو، اور وہ پلانٹ کرنے کے نتیجے میں مرضی کے رزلٹس بھی ملیں گے اور ہمیں کوئی ہلا بھی نہیں سکے گا. وہ ان کو معلوم ہے، پتہ چل چکا ہے. ایک دفعہ الیکشن تو کرواؤ، ووٹ کی طاقت سے عوام آپ کو اور آپ کی سیاست کو، آپ کی سیاست کو عوام دفن کر دے گی، آپ کو پچھاڑ دے گی. اور اب اگلے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ اگلے ہفتے میں ایک تو یہ کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ پلان طے کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی سے ریزولوشن ایک پاس کی جائے گی کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ وہ نہیں کر سکتے، ان کا اختیار نہیں ہے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ ان کا یہ ماسٹر پلان ہے، یہ ان کا وہ خوفناک پلان ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں سے ایک اعلامیہ آ جائے، لیکن وہ اعلامیہ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس وجہ سے کہ پس پشت مدد ضرور مل رہی ہے اور آگے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ مدد ملے گی، لیکن اس کو تحریری صورت میں جو وہ چاہ رہے تھے کہ لایا جائے اور مزید پریشر ڈالا جائے جوڈیشری پر، اس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ریفرنسز جو فائر ہوئے ہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، وہ اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی پر ڈٹے ہوئے ہیں. بلکہ جو ان کا مخالفت میں گروپ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے لیے بھی بری خبر اس ہفتے میں آئے گی. حکومت کی جو پلاننگ ہے وہ سب رائے گاں جائے گی، حکومت کی پلاننگ سے ان کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا، صرف گند گھولا جائے گا. الیکشنز ابھی وہ نہیں کروائیں گے. کل 10 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11 تاریخ کو بتانا ہے، 10 اپریل تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو وزارت خزانہ نے فنڈز دینے ہیں وہ فنڈز نہیں دے رہے ہیں. کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کے ذریعے ہی یہ فنڈز کی آگے پہنچانے کا سلسلہ ہونا تھا اور یہ طریقہ کار یہی ہے. لیکن کل کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے، اس کے اجلاس کے ایجنڈے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب کے الیکشن کے لیے کم از کم 10 ارب روپیہ جو دینا ہے وہ ان کے ایجنڈے میں شامل فی الوقت نہیں ہے. ابھی تک کی یہی اطلاعات ہیں کہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کو ملتوی بھی نہیں بلکہ اکتوبر تک یہی سمجھے نا کہ وہ ملتوی نہیں ہے، اور سمجھے نہیں ہونے، کیونکہ اکتوبر میں جا کے انہوں نے ایک نئی کہانی کر کے پیش کر دینی ہے. چیف جسٹس بہرحال ڈٹے ہوئے ہیں اور عدالت سے ہی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، عدالت سے ان کو جواب ملے گا، اور آخر میں ان کو پسپائی ہوگی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جیت عوام کی ہوگی، عوام کے ووٹ کی ہوگی، اور عوام جب نکلے گی اب کی بار ووٹ دینے تو دنیا دیکھے گی. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.